وہ انتہائی سنسان علاقہ تھا. رات کا ٹائم، سردی کا موسم، اور دور تک کوئی بھی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، صرف ہم تینوں، میں، میری بیٹی اور میرا چھوٹا بیٹا. اور ہم وہاں تیز تیز چل رہے تھے. شروع میں تیز چلے، پھر تقریباً دوڑنے لگے، کیونکہ ہم جلد سے جلد اس علاقے سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم مین روڈ کی طرف جا رہے ہیں اس علاقے سے نکل کے، یا ہم اندر جا رہے ہیں مزید اس بستی اور اس علاقے کے اندر. کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا سمت کا، اور چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. عجیب گھبراہٹ اور خوف کا عالم تھا، کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ شاید دن کی روشنی میں وہ ایسا نہیں نہ ہوتا، لیکن اندھیرا تھا اور رات کا ٹائم تھا، اس لیے وہ ایک بہت بڑا سا جنک یارڈ لگ رہا تھا. وہاں پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں اور آٹو رکشا اور ان کے ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے، اسپیئر پارٹس تھے پڑے ہوئے ادھر ادھر. کچھ چائے کے کیبنز تھے جو بند پڑے ہوئے تھے، پرانے ٹائر پڑے تھے وہاں پر، اور بڑی بڑی ٹرالیاں، خراب سارا سامان کباڑ جیسا کہ ہوتا ہے، گودام وغیرہ تھے. تو اور وہاں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نہ وہاں کوئی کنوینس نظر آ رہی تھی، نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی اسٹریٹ بلب ایسا روشن تھا. صرف اسی جگہ پر تھوڑی سی روشنی تھی جہاں ہم ہو کر آ رہے تھے. وہاں پر ایک تقریب تھی، اور بہت اچھی تقریب تھی. وہ ایک مشہور پروجیکٹ ہوا تھا کراچی میں، یہ ہے کراچی کے نام سے. وہاں پر انہوں نے یہ سلسلہ کیا تھا کہ کراچی کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا، ان کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ دی تھی، ان کو کیمراز دیے تھے، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تاریخی مقامات کی اور دیگر پارکوں وغیرہ کی اچھی تصویریں کھینچیں. تو تمام لوگوں نے، کافی اسٹوڈنٹ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس میں میری بیٹی بھی شامل ہے، اسفا، اس نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو کچھ تصاویر کو سلیکٹ کیا گیا، پھر ان کی ایگزیبیشن ہوئی. تو یہ ایگزیبیشن کا موقع تھا جس میں ہم نے شرکت کی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں رات کی تقریب میں ذرا اوائڈ کرتی ہوں جانے سے، کیونکہ کافی چیزیں بادر کرتی ہیں مجھے، اور خاص طور پر کنوینس کی پرابلم ہوتی ہے، واپسی پہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی تقریب تھی جس میں بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے ینگ گرل، اس کے لیے، میری بیٹی کے لیے بہت آنر کی بات تھی، بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کی تصویریں ایگزیبیشن میں شامل تھیں. تو ظاہر ہے جانا بنتا ہے، اور خوشی سے گئے ہم لوگ. تو جاتے وقت ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ علاقہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور جو لوگ جانتے ہیں، میں بھی نام لوں گی تو شاید جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، یہ آرٹسٹ کالونی ہے، کمیون آرٹسٹ کالونی اس کا نام. تو وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو وہ جگہ جہاں پر یہ تقریب ہونی تھی اس کو بہت اچھی طرح سے، بہت آرٹسٹک انداز سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا، بہت اچھا سجایا تھا. لیکن چاروں طرف کا جو علاقہ تھا وہ ویسے ہی تھا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، بالکل کباڑ، لیکن بیچ میں وہ بہت اچھی جگہ تھی. تو خیر ہم لوگ وہاں گئے، بڑے اچھے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر، اور بڑی رونق تھی. پیک پر تھی تقریب اس وقت جب ہم وہاں پہنچے. تو اور گھل مل گئے ہم لوگ. میری بیٹی نے وہاں بہت ساری سیلفیز لی اپنی، اور تصویروں کے ساتھ اپنے جو اساتذہ تھے ان سے ملوایا مجھے. اور ہم لوگ اس میں ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا. ایک تو یہ تقاریب عام طور پر دیر سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور 7 بجے کا ٹائم تھا، 8 بج گئے، اور اس کے بعد ہم باتیں کرنے لگے. تو اچانک مجھے ایک گھبراہٹ سی ہوئی دل میں، اور مجھے لگا کہ کوئی سگنل ہے، یہ میرے لیے کوئی میسج ہے یونیورس کا. تو میں نے اس پہ کان دھرا، اس پہ غور کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے فوری طور پر. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا نہیں، ابھی تو تھیٹر ہونا باقی ہے، اور بہت اچھا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے تیار کیا اس کو، اور بہت سارے پروگرام ہیں. تو کئی لوگ اور بھی تھے، انہوں نے بھی ہمیں روکا کہ نہیں، ابھی تو بہت اچھے پروگرام ہونے ہیں. لیکن جب میں نے اسے کہا کہ دیکھو، جب ہم یہاں پر آئے تھے تو یہاں پہلے سے تقریب جاری تھی، اب یہ اچانک ختم ہوگی اور یہ سارے لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، اور جب یہ لائٹیں آف ہوں گی تو پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، کیونکہ صرف اسی جگہ پر رونق ہے. اور ہم لوگوں کو جانے میں کافی پرابلم ہوگی، کیونکہ کنوینس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ کہاں سے ملے گی. تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی نکل جائیں. تو بچی نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم لوگ نکل آئے.
اب نکل تو آئے لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جانا کدھر ہے، کدھر سے آئے تھے، کیونکہ باہر روشنی کا انتظام نہیں ہے، لائٹس نہیں تھی وہاں پر، اور ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس سمت میں جائے، کبھی خیال آتا ہے اس سمت میں۔ اتنی کنفیوژن اور پریشانی تھی، اتنے میں مجھے ایک رکشہ کی آواز آئی۔ ابھی تک صرف ہمارے جوتوں کی کھٹکھٹ تھی اور ہم بھاگے چلے جا رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے۔ تو جب رکشہ کی آواز آئی تو ہمارے کان کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ لو اب تو یہ مطلب اچھا ہو گیا ہمارے لیے، اگر وہ ہمیں مل جائے تو۔ اور کچھ ہلکا سا خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں اس میں کون ہے، کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بہت دور سے آ رہا تھا، روشنی ہمارے اوپر پڑ رہی تھی، اور جب وہ قریب آیا تو وہ سلو ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو توجہ نہیں دی اور تیز تیز چلنے لگے۔ تو رکشہ جب بالکل قریب آ گیا اور میں نے مڑ کے دیکھا تو اس رکشہ والے نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ مجھے بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے۔ تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو رکشہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا پیچھے، اور وہ اس رات کا وقت اور وہ جو ماحول میں نے ابھی جو دیکھا تھا اس کے اندر، وہ ان کی پرسنالٹی اتنی ڈراؤنی تھی اور اتنی اپیرنس اس کی اتنی خراب لگ رہی تھی کہ اس کی موٹی موٹی مونچھیں تھیں، بڑی بڑی، اور لمبے سے بال تھے اس کے، اور بہت ڈارک کمپلیکشن، اور کپڑے بہت خراب، اور اس پہ بڑے دھبے وبے لگے ہوئے، اور بڑا ہی مطلب ڈراؤنا سا بندہ تھا وہ جو پیچھے بیٹھا تھا۔ اور ڈرائیور جو تھا رکشہ کا وہ بھی بڑا عجیب سا دیہاتی سا آدمی تھا، اور اس کی بھی حالت ایسی تھی کہ ہم کسی طرح سے بھی ان کو کوئی پازیٹیو وائبس نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ خراب لوگ ہیں بہت زیادہ۔ تو میں نے غصے سے اسے کہا کہ ہم کہیں بھی جائیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مطلب آپ سے کیا تعلق اس کا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ باہر جانا چاہتی ہیں، آپ مین روڈ کی طرف جانا چاہتی ہیں کہ وہ سواری لینے کے لیے۔ میں نے کہا جی ہاں ظاہر ہے۔ تو اس نے کہا آپ غلط سمت میں جا رہی ہیں، آپ مزید اندر جا رہی ہیں کالونی کے، راستہ ادھر نہیں ہے بلکہ راستہ اس دوسری سمت میں، آپ اگر ادھر چلیں گی تو باہر جائیں گے۔ اچھا اوکے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اور گھبراہٹ میرے اوپر طاری ہو گئی اس بات سے۔ اور میں نے بچوں سے کہا اور خود بھی ہم نے کہا کہ آپ نا جلدی جلدی ہارٹ کوہرنس کریں۔ ہم لوگ ہارٹ کوہرنس کرنا شروع ہو گئے، تیز تیز سانس لے رہے کہ ایک عجیب وحشت اور خوف تھا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اگر مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے پاس تو پہلے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کیسے لے کے جائیں گے، کہیں بھی جانا ہے مجھے تو آپ کیسے چھوڑیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو پیچھے آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ڈراؤنا سا تھا بہت، جس کو دیکھ کے ایک عجیب سی خوف زدہ سی وائبس آ رہی تھی، وہ اور وہ رکشہ والا دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم لوگوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ رکشہ تھوڑا سا ہمارے قریب لایا اور اس نے کہا بات سنیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ جہاں کہیں کہیں گی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور یہ بندہ جو یہ آگے میرے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ تو اب سچویشن چینج ہوئی، تھوڑا سا ہمیں سکون سا ملا، لیکن پوری طرح ہمیں ٹرسٹ نہیں ہو رہا تھا، اور ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، اگر ان کو بھی ہم جہاز سے جانے دیتے تو بالکل بھی وہاں پر کوئی آنے کی، کسی بھی گاڑی کی آنے کی، کنوینس ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور رکشہ میں بیٹھ گئے۔ وہ بندہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب میں ایسے رکشہ دیکھتی ہوں جہاں ڈرائیور کے ساتھ کافی جگہ ہوتی ہے، دوسرا کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ بہت پرانے زمانے کا رکشہ تھا، یعنی کہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا، اولڈ فیشن کا تھا، تو اس میں بالکل جگہ نہیں تھی۔ لیکن وہ بیچارہ جیسے تیسے کر کے اس میں بیٹھ گیا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے بیٹھا۔ بہرحال رکشہ چلا۔ اب وہ راستہ اتنا خراب، اندھیرا اور اونچے نیچے راستے اور ایک خوف کا عالم، وہ لگتا تھا کہ کتنے سال گزر گئے کہ ہمارا راستہ ہی نہیں کٹ رہا۔ تو اس نے پھر بیچ میں روک بھی دیا، اس نے کہا میں ڈیزل ڈلوا لوں۔ اس سے اور ایک وحشت، ایک چھوٹی سی شاپ تھی وہاں وہ گیا، تھوڑا سا کوئی آئل لایا، پھر اس نے اپنے انجن میں ڈالا۔ جتنی دیر وہ رکا رہا اتنی دیر ہمارے دل دھڑکتے رہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سختی کے ساتھ بیٹھے رہے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ بہرحال وہ پھر تھوڑا سا سفر اور آگے ہوا تو وہ مین روڈ آ گیا۔ جیسے ہی وہ شہر کی کھلی سڑک پر آیا تو ہم نے سکھ کا سانس لیا، اور اس نے رکشہ سلو کیا یا روکا بالکل چند لمحوں کے لیے، تو وہ بندہ جو ساتھ میں بیٹھا تھا وہ جلدی سے اتر گیا، اور اترتے کے ساتھ ہی اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہم لوگوں کی طرف،
بلکہ وہ جس طرح اترا تھا اسی سمت میں آگے چلا گیا. تو ہم نے کہا چلو شکر ہے جان چھوٹی اس ڈراؤنے آدمی سے. اور پھر وہ ہمیں لے کر رکشہ والا چلا. کافی لمبا سفر ہے کیونکہ ہمارا گھر شہر کے بالکل بیچ میں اور وہ بالکل آخری سرے پر. تو گھر آتے آتے بہت ٹائم لگا لیکن بہرحال اس نے ہمیں دروازے کے اوپر چھوڑ دیا. جب میں اتر گئی تو میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ آپ کی کوئی خدمت کریں. پانی ایک گلاس پلایا اس کو. اس نے کہا نہیں شکریہ کوئی بات نہیں. میں نے کہا آپ بتائیے کیا کتنا بل بنا آپ کا, کتنے پیسے دیں. اس نے کہا جو آپ مناسب سمجھے. میں نے کہا نہیں آپ جو کہیں ہم دیں گے کیونکہ واقعی آپ نے بہت اس وقت کمال کیا ہمیں یہاں چھوڑا. خیر اس نے جو بتایا بہت مناسب پیسے, کافی یعنی کہ ریزنیبل. میرا خیال میں صرف اس نے اپنے پیٹرول کے ہی پیسے لیے. تو وہ پیسے میں نے اس کو دیے اور میں نے کہا کہ یہ اس وقت آپ نے بڑی مہربانی کی اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس طرف آ رہے تھے تو آپ ہمیں مل گئے ورنہ تو کوئی سواری نہ ملتی. تو اس نے کہا نہیں میں اس طرف نہیں آ رہا تھا, میں اس کالونی کے اندر رہتا ہوں. میں اپنے گھر میں رکشہ بند کرنے جا رہا تھا, رکشہ کھڑی کرنے جا رہا تھا, اپنے گھر میں جا رہا تھا سارا دن کی محنت مزدوری کے بعد. مجھے یہاں نہیں آنا تھا, میں صرف آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں یہاں کیونکہ رات کے اس ٹائم آپ کو وہاں کوئی سواری نہیں ملتی. اور وہ بندہ جو راستے میں اتر گیا اس کو آگے جانا تھا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں, یعنی اس کو کسی اور سمت میں کسی اور جگہ جانا تھا لیکن وہ اس سڑک پہ اتر گیا. اس نے مجھ سے جو بات کی وہ یہ کی کہ یہ اکیلی خاتون ہے, 2 بچے ہیں, بیٹی ساتھ ہے, تو آپ ان کو چھوڑ دیں, میری خیر ہے, میں کسی طرح چلا جاؤں گا. جب وہ بات کر رہا تھا تو ہمیں ہمارے لیے وہ زبان اجنبی تھی تو ہمیں مزید خوف آ رہا تھا. یعنی ان کے حلیے ہمیں اجنبی لگ رہے تھے. ایک تو وہ علاقہ عجیب سا تھا, وہاں ان دونوں کی اپیرنس عجیب سی تھی, ان کی لینگویج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے یعنی میں نے جو ججمنٹ کی جتنی دیر اور ان کو جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جس انداز سے براٹ اپ ہوا ہے ہم لوگوں کا, اور جو ہم نے سوچا کہ چونکہ اس کے لمبے لمبے بال ہیں اور اس نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے اور چونکہ یہ کالا سا آدمی ہے اور اس نے خراب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی مونچھیں ہیں موٹی موٹی, تو یہ برا آدمی, یہ برا آدمی. اور وہ آدمی جو گاڑی چلا رہا ہے, رکشہ ڈرائیور تھا, وہ بھی ہمیں برا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی اچھے صاف ستھرے کپڑے نہیں تھے اور اس کا بھی حلیہ ایسے ہی دیہاتی سا تھا. وہ چند لمحوں میں جو اس نے بات کی تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنی دیر جو بدگمانی میں نے اور جو ججمنٹ کی اس کے بارے میں وہ انتہائی غلط تھی. اور اس کے بعد سے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں نے یہ بات اچھی طرح پلے باندھ لی ہے کہ کریکٹر کا یا آپ کی اخلاقیات کا یا کسی بھی چیز کا کپڑوں سے, حلیے سے, بالوں سے, مونچھوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اس واقعے نے میری زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی یہ لائی کہ میں جب بھی آٹو رکشہ میں بیٹھتی ہوں اور اترتی ہوں یا کسی بھی سواری میں یعنی کہ پرائیویٹ جو گاڑیاں چلتی ہیں کیب وغیرہ, اس سے بھی جب میں اترتی ہوں تو ڈرائیور کو شکریہ ضرور کہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس بندے کا جس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اور میری سوچ میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی, یہ شکریہ اس کے تو فعل ہے. اور میں اس کو جہاں بھی وہ کہیں ہے اس کے لیے دعا کرتی ہوں, ان دونوں کے لیے. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ وقت بہت برا آ گیا ہے, زمانہ بہت خراب ہے, تو مجھے یہ 2 لوگ یاد آ جاتے ہیں کہ جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوں اس زمانے کو خراب نہیں کہنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ سے شیئر کیا, آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو.